الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہو، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز کی فرضیت، اس کی اہمیت سے ہم تمام واقف ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نمازوں کی نگہداشت رکھے، صحیح طریقے پر رکوع کرے، ٹھیک ٹھیک سجدہ کرے، نماز کے اوقات کی پابندی کرے، اور اسے یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا ایک فرض ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت میں ادا کریں، اور اس طرح ادا کریں جس طرح انہیں ادا کرنا چاہیے، اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہم کسی وقت کی نماز ضائع نہ کریں اور نہ وقت ٹال کر پڑے۔ یہ حکم اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ حکم بار بار دیا گیا ہے۔ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ نمازوں کے سلسلے میں ہم پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے کہ ہم نماز نہایت عاجزی، دل کے جھکاؤ اور اطمینان خاطر کے ساتھ ادا کریں۔ اسی بات کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آج ہمارے سامنے بے شمار صحیح احادیث موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں انتہائی خشوع اور اطمینان کے ساتھ ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ شخص نہ رکوع ٹھیک سے کرتا تھا اور نہ سجدہ۔ حضور نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ اور اپنی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پھر نماز پڑھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھلا دیجئے، آپ مجھے بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ اور اتنی دیر تک ٹھہرو کہ اطمینان کے ساتھ رکوع ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور اتنا ٹھہرو کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور اتنا ٹھہرو کہ سجدہ اطمینان کے ساتھ ہو جائے،
پھر اپنی پوری نماز میں ایسا ہی کرو۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ نماز کس طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسی ہی نماز صحیح ہے اور اسی کے مقبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ رہی وہ نمازیں جو اطمینان کے ساتھ نہ پڑھی جائیں، وہ نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ ایسی ہی نماز کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس طرح وہ نمازی جو نہ رکوع ٹھیک سے کرتا ہے اور نہ سجدہ اور نہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کہا ہے، بلکہ بدترین چور بتایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہ رکوع ٹھیک سے کرتا تھا اور نہ سجدہ۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ کسی حال میں مر جاتا تو اس کا خاتمہ ملت محمدی پر نہ ہوتا۔ اسی طرح جو شخص بلا کسی صحیح عذر کے نماز کا وقت ٹالتا رہتا، اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ بھائی اور دوستوں، نماز اللہ تعالیٰ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم حکم ہے۔ مومن کسی حال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں نماز نفس کی دوا ہے، نماز دل کی حفاظت ہے، نماز ایمان کا ہتھیار ہے، نماز خواہشات کی لگام ہے، نماز بدن کا وہ نمک ہے جو اس کو گناہ کے سبب سے بگڑنے نہیں دیتا۔ نماز ہماری زندگی کے وہ دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے نمازی قیامت کے دن اپنے آپ کو بچائے گا۔ انسان خطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو نماز کے ذریعے محو کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اپنے حواریوں کو نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کسی مادر ذات اندھے کے آگے ایک گونگا شخص اپنے آپ کو موجود ثابت کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح انسان بغیر نماز کی یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ نیک کاموں والا آدمی بن سکے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اصلاح حال کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ یہودی اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے تھے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ بیٹھے تھے، اور بہت سی ذہنی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی تمام بیماریوں کا علاج تجویز فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یوں تو اصلاح حال کا طالب ہر شخص ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو۔ ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتا؟ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بڑا سخت کام ہے۔ آج تو ایسے مسلمانوں کی بھی کمی نہیں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی تھوڑے ہی لوگ نماز کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کے ایمان کا پیمانہ ہے۔ جس درجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمیں نماز سے تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ بلا شبہ نماز ایک سخت اور مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نماز پر قائم رہنے کے لیے ایک طرف تو اللہ، یوم آخرت اور رسالت پر پختہ یقین اور ایمان کی ضرورت ہے، دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی برائیوں سے پاک ہو، زندگی کا اثر نماز پر پڑتا ہو۔ اگر زندگی برائیوں سے پاک ہوگی تو نماز پڑھنا اور اس کا حق ادا کرنا مشکل کام نہ رہے گا، اور اگر نماز اچھی ہوگی تو زندگی بھی برائیوں سے پاک ہوتی چلی جائے گی۔
شیطان جب یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو وہ انسان کو برائیوں میں پھنساتا ہے، خاص طور پر گناہ کبیرہ نماز کے لیے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ بھائیوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ہر نماز ٹھیک وقت پر ادا ہو، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور جہاں تک ہو سکے ان تمام شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ اس بات کی کوشش ہونا چاہیے کہ نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ جائے، نماز کے الفاظ پر غور کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے عرض معروض کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، اسے میرے دل کے حالات کا علم ہے۔ شیطان ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ بندے کو نماز سے غافل کر دے۔ اس کی سب سے پہلی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھلا رہے اور نماز نہ پڑھے، اور اگر پڑھے بھی تو اس کی نماز نہ ہونے پائے، اور ہمیں دراصل اپنے اسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اسی کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ہر وقت ذہن کو حاضر رکھیں، اور جب یہ محسوس ہو کہ خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے تو فوراً اللہ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کریں۔ بار بار کوشش کرنے سے کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عرض معروض کرتا ہے، جب وہ اس سے دعائیں مانگتا ہے، جب وہ اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، اور اس حال میں اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے کرم اور مہربانی کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے بے نمازی بھائیوں کو محبت اور پیار کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ کرو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ پوری کوشش اس بات کی ہونا چاہیے کہ نماز کی طرح پڑھی جائے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی نے اپنا یہ عذر پیش کیا کہ میں نابینا ہونے کی وجہ سے جماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا، تو کیا میرے لیے اس کی کوئی گنجائش ہے کہ میں جماعت میں شریک نہ ہوں؟ حضور نے پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو اس کے جواب میں تمہارے لیے مسجد کی حاضری ضروری ہے، میں تمہیں اجازت دینے کی کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جماعت کی حاضری کتنی ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان رہتے ہوئے بھی جماعت سے غیر حاضر رہ سکتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نماز ہم وقت پر ادا کریں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں۔ جتنی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا اتنا ہی نماز میں ہمارا دل لگے گا، اتنا ہی نماز ہم کو بے حیائی اور برائیوں سے روکے گی۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔